بلا کسی تمہید کے میں ایک ایسے شاعر سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اپنی خود نمائی کر رہا ہے، وہ اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے، ذرا سا جوش کیا دریا میں آیا، سمندر کی برائی کر رہا ہے۔ یہ کہہ دو ان سے چہرہ صاف کر لے تو شیشے کی صفائی کر رہا ہے۔ یا پھر یہ شعر کے غزل کے تاج کو سر پر ضرور رکھا ہے، مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے۔ جناب اسد بستوی سے گزارش کرتے ہیں، آئیے پرزور تعلیم سے استقبال کریں، وہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں۔ گلستان اردو ادب ساکن آقا کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان آل انڈیا مشاعرہ قابل مبارکباد ہیں علی جناب عبدالرحیم خان دادا صاحب، عبدالصمد چودھری صاحب، محسن صاحب، عاشق علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا۔ حاضرین گرامی، 4 مصروں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات میری آواز سے آواز ملائیں گے۔ ساکن آقا کی سرزمین میرے لیے بڑی زرخیز ہے، آپ نے اسد کو اسد بستوئی بنایا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ عالمی منظرنامے پر اپنی نظر رکھنا، ہندوستان سے لے کے ملک شام تک، برما سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے لے کر فلسطین تک، اور تمام ملکوں میں ہماری حالت کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے، اسٹیج سے بھی خصوصی توجہ۔ ارشاد۔ دلیل لاکھ دے اپنی وفاداری کی ہم لیکن دلیل لاکھ دے اپنی وفاداری کی ہم لیکن نہ جانے کیوں دلوں سے ان کے اب تک شک نہیں جاتے، نہ جانے کیوں دلوں سے ان کے اب تک شک نہیں جاتے۔ اور اگلا مصرع اگر سچا ہو تو آگے سے لے کے پیچھے تک جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں میری آواز سے آواز ملائیں گے، پیش کرتا ہوں بطور جی ارشاد۔ اپنی وفاداری کی ہم لیکن نہ جانے کیوں دلوں سے ان کے اب تک شک نہیں جاتے، نہ جانے کیوں دلوں سے ان کے اب تک شک نہیں جاتے۔ ہماری ذلت و رسوائی کا واحد سبب یہ ہے، ہماری ذلت و رسوائی کا واحد سبب یہ ہے، اذان سنتے ہیں اور ہم لوگ مسجد تک نہیں جاتے، اذان سنتے ہیں اور واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، مسجد تک نہیں جاتے۔ ہماری ذلت و رسوائی کا واحد سبب یہ ہے، ہماری ذلت و رسوائی کا واحد سبب یہ ہے، اذان سنتے ہیں اور ہم لوگ مسجد تک نہیں جاتے۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، آپ نے ماحول بنایا مشاعرے کا، یہی ماحول ہونا چاہیے۔ اسٹیج پر میرے بڑے کرم فرما بڑے محترم علی جناب عادل خان اعظمی صاحب، میرے بڑے بھائی جناب جمال چودھری صاحب، میرے دوست علیم خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام حضرات کی موجودگی مجھے ہمت بخشتی ہے، مجھے جرأت بخشتی ہے۔ حاضرین گرامی، 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ جب بیف بندی کے نام پر ہزاروں لوگوں کو روزی روٹی سے محروم کیا جاتا ہے، جب دہشت گردی کے نام پر ہزاروں نوجوانوں کو بے قصور جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب نوٹ بندی کے نام پر کئی معصوموں کی جانیں لی جاتی ہیں، جب انکاؤنٹر کے نام پر کئی مسلم نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو ساکن آقا کی سرزمین سے آپ کا یہ بھائی آپ کی ترجمانی پورے ہندوستان میں کرتا ہے، پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ وفاداروں کی کرسی پر سبھی غدار بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے،
جو انگریزوں کے مخبر تھے وہی اس بار بیٹھے ہیں، جو انگریزوں کے مخبر تھے وہی اس بار بیٹھے ہیں، وفاداروں کی کرسی پر سبھی غدار بیٹھے ہیں، وفاداروں کی کرسی پر سبھی غدار بیٹھے ہیں، بہت ہم سہ چکے ہیں ظلم اب اگلے الیکشن میں، بہت ہم سہ چکے ہیں ظلم اب اگلے الیکشن میں، سبق تم کو سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سبق تم کو واہ 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 انشاءاللہ سبق تم کو سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، اسٹیج پر میرے اور بڑے محترم حضرت مولانا عبدالسلام سلفی صاحب، حضرت مولانا یونس سلفی صاحب اور دیگر مہمانان کرام تشریف رکھتے ہیں، تمام حضرات کی خصوصی توجہ۔ چار مصرے اور پڑھتا ہوں۔ جب اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسوں کو بھیک کی طرح لینے کے لیے بینکوں میں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑا تو ایک درد ہوا، اور اس درد کو اپنی شاعری بنا کر پیش کیا آپ کا بھائی، آپ کا یہ بیٹا اسد بستوی۔ پیش کرتا ہوں ساکنہ کا کہ یہ سرزمین میرے اس شعر کی تائید کرے گی، جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ پیش کرتا ہوں جی عطا۔ نہ مفلس بیٹیوں کے ہاتھ میں کنگن ہی آئے گا، کیا کہنے، نہ مفلس بیٹیوں کے ہاتھ میں کنگن ہی آئے گا، جو جینا چاہتے ہیں سب نوجیون ہی آئے گا، جو جینا چاہتے ہیں سب نوجیون ہی آئے گا، بدل دو ساری نوٹیں پھر بھی ہندوستان میں صاحب، بدل دو ساری نوٹیں پھر بھی ہندوستان میں صاحب، نہ اچھے دن ہی آئیں گے نہ کالا دھن ہی آئے گا، نہ اچھے دن ہی آئیں گے۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، وقت بہت کم ہے، دوبارہ پڑھو۔ کیا کہنے، واہ۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا۔ پیش کرتا ہوں چار مصرے بطور خاص۔ نہ مفلس بیٹیوں کے ہاتھ میں کنگن ہی آئے گا، جو جینا چاہتے ہیں سب نوجیون ہی آئے گا، جو جینا چاہتے ہیں سب نوجیون ہی آئے گا، بدل دو ساری نوٹیں پھر بھی ہندوستان میں صاحب، بدل دو ساری نوٹیں پھر بھی ہندوستان میں صاحب، نہ اچھے دن ہی آئیں گے نہ کالا دھن ہی آئے گا، نہ اچھے دن ہی آئیں گے نہ کالا دھن ہی آئے گا۔ اور حضرت گرامی، اتر پردیش کی ایک بدذات عورت جو یہ کہتی ہے کہ یہ ملک کانگریس مکت ہو گیا، اس ملک کو اب مسلمان مکت کر دینا چاہیے۔ آپ نے بارہا یہ بیان سنا، میں نے پورے ہندوستان میں ایک بات کہی کہ اگلے الیکشن میں یہ ملک کانگریس مکت ہو یا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ بی جے پی مکت ضرور ہو جائے گا ہمارا ہندوستان۔ آپ میری آواز سے آواز ملائیں۔ جب کہا جانے لگا کہ یہ ملک، اس ملک کے مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں، تو آپ کے بھائی نے جواب دیا۔ پیش کرتا ہوں، آپ کی آواز میری آواز سے ملے، پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ جی ارشاد۔ ذرا اس سے کہو، اس سے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، کہو اس سے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اگر رہتی ہے یو پی میں تو رانچی بھیج دیں گے ہم، اگر رہتی ہے یو پی میں تو رانچی
کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. کہو اس سے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. اگر رہتی ہے یو پی میں تو رانچی بھیج دیں گے ہم. اگر رہتی ہے یو پی میں تو رانچی بھیج دیں گے ہم. جو یہ کہتی ہے ہر لمحہ مسلمان چھوڑ دے بھارت. جو یہ کہتی ہے ہر لمحہ مسلمان چھوڑ دے بھارت. تو پھر ایسی کراچی کو کراچی بھیج دیں گے ہم. تو پھر ایسی کیا کہنے بھائی، واہ واہ. دیں گے ہم. تو پھر ایسی کراچی کو کراچی بھیج دیں گے ہم. اور حاضرین گرامی، اسٹیج پر میرا بھائی عالم نظامی نے ایک شعر کہا تھا کہ خوشیوں سے ہم سب کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. خوشیوں سے ہم سب کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. جب سے نئی سرکار بنی ہے سارا دھندا ٹوٹ گیا. حاضرین گرامی، میں بھی لیکن اس کا الٹا ہو رہا، مشاعرے زیادہ ہو رہے ہیں. مشاعرے تو زیادہ ہو رہے ہیں نظر بھائی، لیکن کاروبار چونکہ میں شاعری کے علاوہ میرا اپنا کاروبار ہے. میری مارکیٹ سے کاجو پاڑا سے بہت سارے میرے بھائی یہاں آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ کاروبار کم ہوا کہ نہیں ہوا. پیش کرتا ہوں چار مصرے. اس کی کیا وجہ ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور ہمارے ملک میں پھر سے کاروبار کیسے عروج پر آئے گا، اس کی کیا راہ نکالی جا سکتی. میں چار مصرے پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں. عبدالرحیم دادا صاحب یہاں تشریف رکھتے، ان کی توجہ پیش کرتا ہوں. سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے. سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر لیا جائے. سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے. جو اپنے لوگ ہیں ان کو پرایا کر دیا جائے. جو اپنے لوگ ہیں ان کو پرایا کر دیا جائے. حاضرین گرامی، اگلے مصرے پر آپ میری آواز سے آواز ملانا. بڑی جرات کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ وہ شعر پڑھتا ہوں. پیش کر. چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے. جو اپنے لوگ ہیں ان کو پرایا کر دیا جائے. اگر جینا ہے امن و شانتی کے ساتھ بھارت میں، اگر جینا ہے امن و شانتی کے ساتھ بھارت میں، تو پھر مودی حکومت کا صفایا کر دیا جائے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. اور حضرت گرامی، آخری چار مصرے پڑھتا ہوں. ان چار مصروں کی بڑی فرمائش تھی. آخری چار مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. ڈھیر ساری دعائیں دے کے رخصت کر دینا. پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. وہ چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. وہ چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے. واہ 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 واہ. کیا کہنے جناب اسد بستوی صاحب، ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا.